اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کے متعلق سوالات۔ نمبر 1، زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک اتارے جائیں؟ سوال کے بال ناف کے انتہائی نیچے سے اتارے جائیں گے یا کچھ جگہ چھوڑ کر نیز بال اتارنے کی حد کیا ہے، یعنی کہاں سے کہاں تک اتارے جائیں گے؟ جواب: بال شرمگاہ کے اوپر اور قرب جواز سے اتارنے کی بھی اجازت ہے۔ حافظ عبد الحجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبل اور دبل یعنی آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مکمل بال صفائی کرنا مستحب ہے۔ سوال نمبر 2، زیر ناف بالوں کی صفائی کی حدود کیا ہے؟ زیر ناف بالوں کی صفائی کا کیا حکم ہے؟ بال کہاں تک صاف کرنے چاہیے؟ کیا فضلے کے مخرج کے گرد بال صاف کرنا جائز ہے؟ جواب کہ زیر ناف بالوں کا صاف کرنا ضروری ہے۔ شرمگاہ کے اوپر اور قرب جواز سے صفائی کی جائے۔ اسی طرح عورت کے شرمگاہ کے گرد بالوں کی صفائی بھی ضروری ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آگے پیچھے اور ان کے ارد گرد صفائی کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح فتح الباری میں ہے کہ دبل کے گرد بالوں کو صاف کرنا جائز ہے، لیکن امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دبل کے بالوں کی صفائی سنت سے ثابت نہیں۔ سوال نمبر 3، کیا زیر ناف بالوں کی صفائی کے بعد نہانا یا غسل کرنا فرض ہے؟ جواب کہ بالوں کی صفائی کے بعد غسل کرنا فرض نہیں، نہ واجب، کیونکہ فعل ھذا کا شمار غسل کے واجبات میں نہیں۔ یہ آدمی کی مرضی پر منحصر ہے، جیسے مناسب سمجھ کر سکتا ہے۔ وخر زیر ناف اتارنے کی آخری حد 40 دن ہے۔ کیا عورت بغلوں اور زیر ناف بال استرے سے صاف کر سکتی ہے؟ جواب کہ زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے عورت استرا استعمال کر سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس عورت کا شوہر غیر حاضر ہے اور اس کے سفر سے آنے کی امید ہے تو وہ استرا استعمال کرے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 5 خصوصیاتی فطرتیں سے ہیں، ان سے ایک لوہا استعمال کرنا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے لوہا یعنی استری وغیرہ کو استعمال کرنا بلا اتفاق سنت ہے۔ البتہ بالوں کو اکھاڑنا، پاؤڈر استعمال کرنا اور انہیں کترانا سب درست ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ بالوں کو منڈوایا جائے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ بال منڈوانے کا وقفہ 40 روز سے زیادہ نہیں، اس لیے اس سے پہلے جب ضرورت محسوس ہو تو بال